رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. اس رمضان المبارک کے مہینے میں جب 29 روزے مکمل ہوئے تو چاند نظر آ گیا. ہمارا بھی معاملہ ہے عید کا تبھی مزہ ہے چاند ہو 29 کا کہ 29واں چاند اگر نظر آ جاوے اور ایک روزہ نہ رکھنا پڑے تو عید میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف اور لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے. چنانچہ فقیہ کہتے ہیں کہ 29 روزے مکمل ہو چکے تھے اور عید کا چاند نظر آ گیا. امام صاحب نے سلام بھی نہ پھیرا تھا کہ بچوں کا ایک شور اٹھا, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, کل عید ہوگی, چاند نظر آ گیا. انہی بچوں میں ایک یتیم بچہ جس کی عمر 5 یا 6 سال تھی, وہ بھی ایک پیر پر لنگڑی کھیلتا ہوا اپنی گھر کی طرف یوں چیختا ہوا, یوں چلاتا ہوا, یوں کہتا ہوا بھاگا کہ کل عید ہوگی, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. ایک گھاس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا, کنڈی بھی سلیقے کی نہیں تھی. اس نے دونوں ہاتھ اس دروازے پر مارے, اندر داخل ہوا. ماں نے سلام بھی نہ پھیرا تھا, مغرب کی نماز کا سیدھے دھڑام سے کود کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے مقدس پر نور چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کہنے لگا, اماں چاند نظر آ گیا, اماں کل عید ہوگی, چاند نظر آ گیا. اماں تم مجھے نئے کپڑے پہناؤ گی نا, اماں تم مجھے کل نئے جوتے پہناؤ گی نا, اماں تم میرے ہاتھوں میں مہندی لگاؤ گی نا, اماں تم میرے سر میں ٹوپی پہناؤ گی نا, اماں تم میرے سر پر امامہ رکھو گی نا. میں بھی کل عیدگاہ جاؤں گا, میں نئے کپڑے پہنوں گا, اپنے دوست کے ساتھ جاؤں گا. اور ماں کا جی اندر سے پھٹا جا رہا تھا کہ یا اللہ میں اس بچے کو کیسے سمجھاؤں, تو یتیم ہے, تیرا باپ نہیں ہے, 5 سال ہوئے تیرے باپ کو مرے ہوئے, کسی نے تجھ پر ہم پر کوئی دھیان نہیں دیا, میں کہاں سے تیرے لیے کپڑے لے کر کے آؤں, کہاں سے تیرے لیے جوتے اور نئی چیزوں کا انتظام و اہتمام کرو. ماں کا دل پھٹا جا رہا تھا اور بچہ کہے جا رہا تھا, آخر وہ تالاب بھر گیا اور سیلاب امڑ پڑا اور آنسو نکل پڑے اس غمزدہ ماں کی آنکھوں سے, اور اپنے رخسار سے بہتے ہوئے اس بڑبڑاتے ہوئے بچے کے چہرے پر گرنے لگے. جو بچہ کہہ رہا تھا, اماں تم مجھے کل نئے کپڑے پہناؤ گی نا, تم مجھے عیدگاہ بھیجو گی نا, میں بھی نئے کپڑے پہنوں گا. جب ماں کے آنسو بچے کے چہرے پر گرے تو اس نے چپچپاتے آنسو کو اپنے رخساروں سے اپنی انگلیوں پر لے کر کے ٹٹولا. ماں کے آنسو ہے تو ماں کو دیکھ کر کے وہ گھبرا گیا, میری ماں رو رہی ہے. اس نے کہا, اماں تو رو رہی ہے, اللہ کے لیے تو مت رو, تو کیوں رو رہی ہے, تیرا میرے سوا کون ہے اور میرا تیرے سوا کون ہے, تو ہی اگر روئے گی میں تو بکھر جاؤں گا. اللہ کے لیے مت رو, اللہ کے لیے مت رو. عید تو امیروں کی ہوتی ہے نا, عید تو مالداروں کی ہوتی ہے نا, ہم غریبوں کا کیا ہے, ہم فقیروں کا کیا ہے. اللہ کے لیے مت رو, میں تجھ سے نئے کپڑے نہیں مانگوں گا, میں تجھ سے نئے جوتے نہیں مانگوں گا, میں تجھ سے نئے لباس نہیں مانگوں گا, میں کل گھر میں چھپ جاؤں گا. تیری عزت کی قسم کسی پر اپنی غریبی فقیری کا گلہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا. فقیہ کہتا ہے کہ میں یہ منظر ان کیوانوں کے درمیان سے دیکھ رہا تھا, بے صاف میری زبان سے نکل گیا, زلزلے یوں نہیں آتے تلے خاک کو ہی تڑپتا ہے. ان یتیموں اور ان مسکینوں کی نکلنے والی آہیں اور بلائیں یا تو تمہیں اڑا دے گی یا تو مجھے ہلا دے گی, یا بلا اور آفات اور مصیبتوں کو ایسی دعوت دے گی کہ معاشرے الٹ کر رہ جائیں گے اور ان کی ہستیاں مٹ کر کے رہ جائیں گی.